السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور یہ ویکلی ہاروسکوپ ہوگا 6 جون 2022 سے لے کر 12 جون 2022 تک۔ اور وہ درخواست تو ہمیشہ کرتا ہوں، آپ نیچے ٹکر پڑھ لیں تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ سے اگر میرے نام پہ کوئی بھی فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، میسنجر پہ 1 روپیہ بھی مانگے تو سمجھ لیجئے گا وہ فراڈیا ہے۔ میں ایک ہی جگہ رکھی ہوئے ایک ARY ڈیجیٹل پہ کرتا ہوں لائیو شو، اور دوسرا میرا جو ہے آفس ہے اس کے لیے، جو PC ہوٹل کراچی، ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، وہاں کے نمبر بھی چل رہا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا ہمارا برج ہے 12 بروج کے لیے، تو پہلا ہمارا ہے برج حمل ایریز۔ ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، کچھ جو ایریز خواتین و حضرات ہیں ان کے اوپر کوئی چیز ایکسپوز ہو سکتی ہے، آپ نے اس سے گھبرانا نہیں، بلکہ اس سے نمٹنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے۔ اچھا، یہ بھی امکان ہے کہ کوئی ایریز کے لیے جو ہے وہ شادی کا یا رشتہ آنے کا سلسلہ بن سکتا ہے۔ جائیداد پراپرٹی کی خرید و فروخت آپ کے لیے جو ہے اچھی رہے گی۔ کسی رشتہ دار یا کسی دوست کی طرف سے کوئی حرکت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آئے، مگر آپ نے غصے میں آنا نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت آپ کے غصے کے لیے مناسب نہیں ہے، ویسے تو کبھی بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اور آپ کو کوئی بھی اگر آل آف سڈن کوئی سچویشن ملے تو اس سے گھبرائیے گا مت، بلکہ اپنے سینسز اور اپنی ول پاور کو سے کنٹرول کیجیے گا۔ کچھ دعوتوں میں آپ کو شریک ہونے کے مواقع ملیں گے، فائنینشلی بھی چیزیں آپ کے لیے بہتر رہیں گی۔ کچھ سیر و سیاحت، تفریح کے آپ کے پروگرام بن سکتے ہیں گھر میں، اور اپنے گھر والوں سے ضرور اپنی چیزوں کو شیئر کیجیے گا۔ کوئی رشتہ دار اگر آپ کے یا عزیز کوئی آپ کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کی کوشش کرے تو اس کو اوائڈ کیجیے گا، اور آپ نے فائنینشلی اپنی چیزوں کو ویل کنٹرول رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آمدنی بھی، جہاں خرچے ہوں گے وہاں آمدنی کے بھی ذرائع بنتے رہیں گے، اور غیر ملکی سفر کا بھی امکان بنے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو آخری جمعہ ہفتہ اتوار ہوں گے، اس میں کوئی آپ کے دوست کی اچانک آپ سے ملاقات ہونے کا امکان بنے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مل کے کام کرنے کی پلاننگ آپ کریں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اسپیکولیشن کے کاموں میں ذرا محتاط رہیے، اور کہیں پہ بھی اگر آپ کو اس طرح کی کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو دیکھ بھال کے کیجیے۔ آپ کو تھوڑا سا اپنے رویے میں ایک جو ایروگنسی یا ایک اسٹبرنس آ گئی ہے، اس کو ذرا کم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ صحت کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ الرجی اور جلدی امراض کا۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایکسٹرا آرڈینری فنڈ بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے اپنے جو پارٹنر ہے، چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو چاہے وہ لائف پارٹنر ہو، ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ اگر آپ کوئی بیرون ملک سفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی کوششیں برابر ثابت ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ ان نیسیسری آل آف سڈن اچانک اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو، اور وہ ٹورس لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہے ان کے لیے کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے۔ آپ کے اپنے ہائی اپس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، اور اگر آپ کے اوپر کوئی کسی کا تیسرے کا بوجھ ڈالا جائے، یا اس کی ضمانت دینی پڑے، یا اس کے لیے آپ کو گارنٹی کرنی پڑے، تو اس سے پرہیز کیجیے گا۔ کوئی سواری کی تبدیلی ہونے کا امکان ہے، لائک جیسے بائک، لائک جیسے کار، ان چیزوں کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ آپ کی تھوڑی سی بیرون ملک، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، اس کے تھرو کمیونیکیشن میں اضافہ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ فائنینشلی چیزیں انشاءاللہ آپ کی کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف رو بامائل رہیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی رشتہ، کوئی آسپیشیس ایونٹ، کوئی شادی بیاہ، خوشی کے اوپر آپ کے اخراجات ہو۔ تیسرا برج ہے ہمارا جیمنائی، جوزا۔ جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے سوشل لائف جو ہے اس کے بڑھنے کا امکان ہے، اور آپ کے پارٹنر کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی چپخلش پیدا ہو جائے، یا کوئی تھوڑا سا ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے، تو اس سے گھبرائیے گا مت، اور اپنی اللہ کے بھروسے کے بعد اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے تو آپ کو کر جائیں گے، اور اس سے نمٹ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ تھوڑا سا آپ کو بچوں کے تعلیمی معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چاہے کہیں رہتے ہوں، اگر پاکستان میں ہیں تو باہر جانے کا امکان بنے، باہر رہتے ہو تو اپنی جنم بھومی یعنی اپنی جائے پیدائش کی طرف آنے کا امکان بنے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کی اچانک گم ہوئی ہوئی یا بہت عرصے سے جس چیز کے آپ متلاشی ہوں وہ نہ مل رہی ہو، وہ مل سکتی ہے۔ تھوڑے سے رومانوی معاملات میں آپ ٹیک کیئر کیجیے گا، ورنہ کوئی اچانک آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور کوئی ایسی اوور کمیٹڈ نہ ہو، یعنی کوئی ایسی کمٹمنٹ نہ کریں جس کو نبھانا بعد میں آپ کے لیے مشکل ہو۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا شروع کے 2 دن 3 دن میں تھوڑا سا ڈپریشن، مینٹلی اپنے آپ کو تھوڑا سا بوجھل فیل کریں گے، مگر آمدنی اور اخراجات آلموسٹ مساوی رہیں گے آپ کے لیے۔ اسٹوڈنٹ کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے، ان کی تعلیمی معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا برج ہے ہمارا برج سرطان۔ سرطان والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی کوششوں کو اب بڑھا دیجئے، اپنی ایفرٹس کو بڑھا دیجئے، جس سے آپ کے مالی معاملات کا نتیجہ ہو سکتا ہے آپ کے حق میں نکلے۔ اور آپ کو خاص طور پر کینسیرین لوگ جو ہیں، جو پیور کینسیرین ہیں، ان کو اپنی جلد کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی کڈنی کے معاملات پہ ذرا احتیاط کیجیے۔ آپ کوئی بھی کام کریں اس میں منصوبہ بندی کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ کسی کی باتوں میں نہ آئیں اور جو دل و دماغ آپ کے کہیں ان پہ فیصلے کیجئے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ کسی سے اچانک بہت عرصے کے بعد آپ کی ملاقات ہونے کا امکان ہے۔ تھوڑا سا بچوں کے ساتھ کچھ تقریبات یا کہیں گھومنا پھرنا، اس پہ آپ کی مصروفیات نظر آتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یا تو آپ خود ڈاکٹر ہاسپٹل کی طرف جائیں جہاں آپ کے کچھ طبی اخراجات ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائیں اور آپ کو ہو سکتا ہے کسی سے اچانک آپ کے تعلقات میں بہتری آ جائے۔ اور جو غیر شادی شدہ کینسیرین لوگ ہیں ان کے رشتوں کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے آپ بڑے عرصے سے منتظر تھے اور آپ کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کو کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، تو اب اس چیز کا قوی امکان ہے کہ وہ کام آپ کا پائے تکمیل تک پہنچ جائے اور آپ کی فائنینشیل چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونے لگیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد۔ لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ ابھی آپ اپنے نئے کام کا آغاز نہ کیجیے، اس میں تھوڑا سا رک جائیں، اور اگر اس کے اندر کچھ مالی معاملات ہیں تو تھوڑا سا صبر کر لیجئے، آپ کے لیے چیزیں آپ کے حق میں موافق ہونے کا امکان بنا ہے۔ بچوں کو نزلہ زکام یا کوئی وائرل پرابلم یہ چیز ہو سکتی ہے، اور تھوڑا سا آپ کو کم نیند آنے کی شکایت رہے گی۔ اپنے آپ کو کسی بھی کاروبار سے آپ ریلیٹڈ ہے اس میں کوئی جلد بازی نہ کیجیے گا، کیونکہ جلد بازی کے فیصلے آپ کے لیے مناسب نہیں ہوں گے۔ تھوڑا سا اس ہفتے آپ کی سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ آپ کے ان لاز کے ساتھ اگر آپ کے کچھ معاملات میں سرد موری آ گئی تھی تو وہ بہتر ہونے کا امکان ہے، اور تھوڑا سا آپ نے اپنی چیزوں کو بیلنس کر کے چلانا ہے، لیکن ایک خیال رکھیے گا، کوئی ایسے کام میں ہاتھ مت ڈالیے گا جس کے متعلق آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں پتہ نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی کھوئی بھی چیز مل جائے، یا کسی پیپر کے لیے، کسی ڈاکومنٹ کے لیے آپ بہت عرصے سے منتظر ہوں اور وہ نہ مل رہا ہو تو اچانک اس کا حصول آپ کو ہو جائے۔ اور تھوڑا سا جو اسٹوڈنٹ ہیں لیو، ان کو میں یہ کہوں گا اپنی ایفرٹ کو بڑھائیے۔ ہاں، سیر و سیاحت کا پروگرام بنائیں، اس کے حوالے سے آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ تھوڑا سا آؤٹنگ اور خاص طور پر پانی سے متعلقہ جگہ پر جانا آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ فائنینشیل چیزوں کو اگر آپ توازن میں رکھ کے چلائیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ ابھی تھوڑے سے پلانٹ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ مگر ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیے گا کہ کوئی خاص طور پر کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط برتیے گا، اور کوئی ایسا ہی چیز نہ کھا لیے گا جو باسی ہو یا جس کے متعلق مشکوک ہو، تو فوڈ پوائزننگ کا امکان اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 6واں برج ہے برج سملا یعنی ورگو والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ جھگڑوں سے، لڑائی سے، ان چیزوں سے اگر اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔
اور ویسے بھی اس ویک میں اگر آپ کوئی فائنینشیل ڈیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا رک جائیں، کیونکہ آگے چل کے آپ کے لیے ٹائم بہتر ہوگا. کچھ نہ کچھ آپ کو اپرچونیٹی ملے گی جس سے آپ اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو فنڈ لینے کی ضرورت ہے تو وہ بھی مل سکتا ہے. اور آپ کے یہ بھی امکان ہے کسی تیسرے فرد، کسی بزرگ فرد یا کسی ایسے انسان جس سے آپ کا کوئی دیرینہ تعلق ہو، اس کی مدد سے آپ کا کوئی کام ہو جائے. اگر آپ کے ازدواجی تعلقات میں کچھ کمی آ گئی تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہتر ہونے کا امکان بنے گا. تھوڑا سا آپ نے گفتگو میں احتیاط کرنی ہے، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی چیز نہیں بولنی جس سے بعد میں آپ کو مسائل پیدا ہو جائیں. اس کے علاوہ آپ کو اگر پراپرٹی کے حوالے سے کچھ خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیجئے، مناسب ہے آپ کے لیے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ساری ٹوکری میں ایک انڈے رکھ دینا، وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا. اپنی سرمایہ کاری کو اپنی عقل و دانش سے کام لیتے ہوئے کریں. یہ نہیں کہ سارے پلاٹوں میں پیسے ڈال دیے یا سارے پراپرٹی میں ڈال دیے، کچھ کہیں اس طرح کریں تو آپ کے حق میں بہتر رہے گا. اور کوشش کیجیے گا کوئی لیٹیگیشن کا یا قانونی معاملات میں انوالو مت ہوئیے گا، ورنہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی آپ نے تھوڑی سی احتیاط برتنی ہے، کیونکہ ذرا سی کوتاہی جو ہے، اللہ نہ کرے کوئی چوٹ، کوئی حادثہ ہو جائے جس کا بعد میں آپ کو دکھ ہو، تو بہتر ہے انسان اپنے آپ کو قانونی معاملات میں بہتر کر لے. اور یہ اوور آل ٹائم بھی ایسا چل رہا ہے کہ جو جتنا ڈسپلن میں چلے گا اس کے لیے اتنی کامیابی ہوگی. یہ ہر برج کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان. برج میزان یعنی لیبرا. لیبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ ضرور اگر آپ نے کوئی آؤٹنگ کرنی ہے یا کوئی تقریب میں حصہ لینا ہے تو آپ اس کو بالکل پروگرام بنائیں، مگر اپنے مالی وسائل کو بھی مد نظر رکھیں. اگر آپ انجینئرنگ، بینکنگ یا کوئی میکینیکل کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے اس میں بہتری ہونے کا امکان بن سکتا ہے. اگر آپ نے کسی انجان یا کسی ایسے انسان جس کو آپ اچھی طرح سے جانتے نہیں اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تو آپ کو دھوکہ ملنے کا امکان ہے. اور بھاگ دوڑ سے پرہیز کیجئے، کیونکہ وہ بھاگ دوڑ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، توقع آپ کی ہے کہ آپ جیسے کہ آپ 7ویں منزل پہ پہنچ جائیں گے، لیکن پہنچ آپ پھر دوسری پہ بھی نہیں جائیں گے. تو اپنی وزڈم کے ساتھ کام لیتے ہوئے کسی بھی کام کا آغاز کیجئے. کوئی اگر آپ کرونک پیشنٹ ہے کسی مرض کے جو پرانے عرصے سے آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو سکتا ہے. اور جو بھی کام کریں وہ صلاح و مشورے کے ساتھ کریں، تو آپ یعنی صلاح اور مشورے کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. تھوڑا سا آپ نے اپنے گھر کی جو خواتین ہیں، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ان کی صحت کا خیال رکھیے گا. ان کی صحت کا تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور اپنے آپ کو جتنا آپ نرم رکھ سکتے ہیں، سافٹ رکھ سکتے ہیں، اتنا آپ کے حق میں بہتر ہے. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا بچوں کی تعلیم میں تھوڑی سے الجھاؤ ہو سکتا ہے، یا ان کے اسکول کالج میں داخلے کے حوالے سے کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. کچھ روٹھے ہوئے لوگ آپ سے دوبارہ جڑ جائیں گے، اور مالی معاملات میں وقتی طور پر بہتری بھی آئے گی آپ کے لیے. اچھا، جو لوگ بے اولاد ہیں اسکارپین، ان کی یہاں کوئی خوشخبری آ سکتی ہے. میگرین یا سر کا درد جو ہے وہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے. اور تھوڑا سا اپنے ازدواجی معاملات کو بھی بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور اس کے علاوہ گفتگو میں اننیسیسری لوگوں کے معاملات میں دخل دینے سے بھی پرہیز کیجیے گا، ورنہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا جو بھی معاملات ہوں ان میں سچائی کو اور راست گوئی کو یعنی فیئر بات کیجیے گا، آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور تھوڑا سا اپنے دل کو بھی بڑا رکھیے گا تو انشاءاللہ معاملات آپ کے لیے بہتر ہوں گے، چاہے وہ بزنس کے ہوں، چاہے وہ پروفیشنل ہوں، چاہے وہ ڈومیسٹک ہوں. آپ کو اپنے یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر ملک کی طرف سفر کرنے کا آپ کا ارادہ بنے، یا روحانی سفر، حج، عمرہ، زیارات، ان جگہوں پہ جانے کے لیے کوئی ذہن میں منصوبہ آ سکتا ہے. اور ازدواجی معاملات میں اچانک بہتری ہونا شروع ہو جائے گی. فائنینشیل چیزیں بھی ٹھیک رہیں گی آپ کی، اور ہو سکتا ہے کہ کسی رہائش کے لیے کوئی نیا گھر رینوویشن یا کسی نئی رہائش پہ جانے کا امکان بنے. اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کوئی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی یا اسائنمنٹ آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ پروفیشنل لائف میں.
آپ کو تھوڑا سا اپنا ڈیٹ اور اپنا لون کے حوالے سے فکر کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالی اترے گا تو صحیح. کچھ آپ کے ساتھی دوست کچھ آپ کے پیٹھ پیچھے اگر غلط پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ کی ریپوٹیشن کو ڈسٹرب کر دیں یا خراب کر دیں تو وہ انشاءاللہ تعالی نہیں کر پائیں گے. وہ جو لوگ ہیں سیکریٹریل جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ انٹرنل پالیٹکس میں نہ گھسیے گا ورنہ خامخواہ آپ کی ریپوٹیشن پہ حرف آ سکتا ہے. کسی پرانے دوست یا بہت عرصے سے جس سے ملاقات نہ ہوئی ہو ایسے دوست سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اپنے گھریلو امور کے اندر کچھ زیادہ انوالو ہونا پڑے اور آپ کی گھریلو زندگی کے اندر انگیجمنٹ بڑھے. اس کے علاوہ آپ کا کوئی اگر آپ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے قانونی معاملات اگر کوئی چیز آپ کا لیٹیگیشن میں چل رہا ہے تو اس میں کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے. پیسے کے حوالے سے آمدنی کے حوالے سے ذرا اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہو سکتا ہے ٹانگوں میں کوئی چوٹ لگ جائے کوئی ٹخنے پہ ایڑی پہ یا جسم کے نچلے حصے پہ کوئی چوٹ لگنے کا احتمال ہے. باقی اللہ کرم کرنے والا ہے پنج تن پاک کے صدقے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا آپ نے خاص طور پہ اپنے اسٹمک اپنے پیٹ کا اور کھانے پینے کے معاملات میں بہت احتیاط برتنی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی نئی اپورچونیٹی ملے اور آپ کے مالی معاملات میں اچانک کوئی سدھار آ جائے. اس کے علاوہ جو کیپریکون لوگ شادی شدہ ہیں ان کو تھوڑا سا اپنا گھریلو معاملات کے اندر احتیاط برتنی چاہیے اور کوئی جذباتی قدم نہ اٹھائیے گا ورنہ معاملات خراب ہو سکتے. اور کچھ آپ کو مذہبی محافل یا تقریبات میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ترکہ یا انہیریٹنس والی کوئی ایسی جائیداد جو ماں باپ کی طرف سے آپ کے ملنی ہو اس میں کوئی پیش رفت ہو جائے. آپ کے اپنے سسرال والوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے. اور گمراہ کن چیزوں پہ توجہ مت دیجیے گا. کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کے ذہن کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا بھٹکانے کی کوشش کریں گے مگر آپ نے ایسا نہیں ہونے دینا کنٹرول رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کا کوئی ایسا لگتا ہے کہ غیر ملکی سفر کا اچانک پروگرام بن جائے. اگر آپ کسی ویزا یا کوئی امیگریشن کے حوالے سے منتظر ہیں تو اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے. تھوڑا سا آپ کو اپنے اسٹمک ونس اگین آئی ایم ریپیٹنگ اٹ کہ آپ کو اپنے معدے کا خیال رکھنا ہے اور کھانے پینے میں بہت زیادہ آپ کو احتیاط برتنی ہے ورنہ آپ کا معدہ آپ کو تکلیف پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے. اور ایک میں آپ کو ایڈوائز کروں گا انٹیک آف واٹر تو سب کو زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے لیکن کیپریکون والوں کو بہت ہی زیادہ کرنا چاہیے ورنہ کیا ہوگا جسم میں ڈی ہائیڈریشن یا خشک ہونے کی کوئی علامت یا وجہ بن سکتی ہے. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دلو ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کوئی اچھی ملازمت کی آفر آ سکتی ہے کوئی نئی اچھی جاب مل سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ جس جگہ کام کر رہے ہوں وہاں پہ تھوڑا سا اوور اسٹریس اپنے آپ کو فیل کریں یا اوور برڈن فیل کریں تو اس سے تھوڑی سی اکتاہٹ یا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دل کا نہ لگنا وہ ہو سکتا ہے. مگر اس وقت اللہ کا کرم ہے آپ کے ساتھ چیزیں چلتی رہیں گی اور اگر کوئی اچھی جاب ملے تو ضرور اس پہ غور کیجیے گا. لیٹیگیشن کے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا کیونکہ آپ جو سمجھ رہے ہیں شاید آپ کو نتیجہ ویسا نہ ملے اور آپ کے اپنے بچے کے حوالے سے کچھ زیادہ وابستگی ویسے تو ہر ایک کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے لیکن آپ کی وابستگی میں کچھ جذباتی اضافہ محسوس ہوتا نظر آتا ہے اور آپ کو تھوڑا سا کوئی اچانک پیسہ مل جائے یا کوئی آپ کو جو ہے پیسہ دے دے. یہ تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے اس چیز کا امکان ہے. اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کی کوئی شادی کا سلسلہ بن سکتا ہے کوئی رشتہ آ سکتا ہے کوئی پروپوزل آ سکتا ہے کوئی باتوں میں پیش رفت ہو سکتی ہے تو اس کو ضرور کنسیڈر کیجیے گا.
اور پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے یا گاڑی کی خرید و فروخت کے لیے یہ چیز مناسب رہے گی۔ کبھی کبھی آپ کو یہ خیال آئے گا کہ میرے اخراجات بہت بلند ہو گئے جبکہ آمدنی کا خانہ میرا وہیں پہ ٹکا ہوا ہے۔ یہ سوچ آپ کو اس ہفتے ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہمارا اس کے بعد ہے 12واں برج، برج حوت، پائسز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کی ہلکی پھلکی جسے کہہ لیں کہ ذہنی تکلیف ہو سکتی ہے، یا کوئی معاملے میں اپنے آپ کو اوور اسٹریس فیل کرے، کچھ آپ کو اپنے بجٹ آپ کا تھوڑا سا آؤٹ ہو سکتا ہے، تو اس کو متوازن کرنے کی کوشش کیجیے اپنی آمدنی کے حوالے سے۔ اور حقیقتاً یہ ہفتہ تھوڑا سا آپ کو اس حوالے سے پریشان کرے گا۔ کچھ جن لوگوں کے ساتھ آپ کٹے ہوئے تھے یا تھوڑے سے تعلقات میں کچھ ٹھنڈک آ گئی تھی، تو اب اس میں اچانک سے گرم جوشی پیدا ہونے لگے گی۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے یا درد کی شکایت ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی افاقہ ہو جائے گا۔ آپ کو کچھ سماجی تقریبات میں آپ کو باوجود نہ چاہنے کے جانا پڑے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں شیئر کرنی پڑے، مگر عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی سیکریسی منیمائز کر دے کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ آپ کی تھوڑی سی فضول خرچی آپ کے لیے مسائل کا باعث بن سکتی ہے، تو اس لیے اپنے اخراجات کو اور آمدنی کو توازن میں لے کے چلیں۔ کوئی آپ کا دوست، کوئی ساتھی، کوئی آپ کا مددگار آپ کو جو انفلوئنشل ہو آپ کی مدد کر سکتا ہے، جس سے آپ کا کام ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے تھوڑی سی زیادہ توجہ دینی پڑے گی۔ شاپنگ آپ کرنے چاہیں گے مگر وہ نہیں کر پائیں گے جو آپ کی خواہش ہوگی۔ کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی کی خرید، اس کا امکان بن سکتا ہے آپ کا، اور یہ بھی سوچ آئے گی ذہن میں آپ کے کہ میں کوئی روحانی مذہبی حوالے سے کہیں کسی سے ملوں، یا کسی ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات ہو جائے جس کے قوی امکان ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میرا ایک علمی تجزیہ تھا، حتمی اور کلی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پازیٹیو چیزیں سب کے لیے کر دے، اور جو نیگیٹو بحالت علمی مجبوری کے تحت مجھے کہنی پڑ رہی ہیں وہ میرے رب پنجتن پاک کے صدقے ان کو ٹال دے۔ تو خواتین و حضرات، جو میں نے عرض کیا تھا اپنے یوٹیوب چینل کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ 1 روپیہ بھی نہ بھیجیں، اور اس دھوکے باز کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا کی کوئی بھی کنیکٹیوٹی ملے، چاہے لنکڈ ان ہو، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، میسنجر ہو، اگر اس پہ موبائل نمبر ہے یا وہ پیسے مانگ رہا ہے تو سمجھ لیں وہ دھوکہ ہے۔ اور باقی میں صرف ایک ہی جگہ بیٹھتا ہوں، وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، اور اس کا نمبر ہے 021-3568-5501، 021-3568-5021، دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سیاسی حالات اور عالمی حالات پہ بنا رہا ہوں، وہ لے کے اسی ہفتے میں آپ کے سامنے منگل یا بدھ کو انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔